ڈاکٹر منیرہ عباسی سے. بہت خاص ٹاپک یہ تھا، بلکہ دن بھر پوسٹ بھی پبلش ہوئی اور سب نے دیکھا بھی کہ غذا صحت کے لیے کتنی کارآمد ہے. اس کا احساس ہمیں شاید کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم مصنوعی چیزیں کھانے والے لوگ ہیں اور بس مزے کے لیے کھاتے ہیں. میں تو کبھی کہتا ہوں کہ جو خاص طور پر بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ مزے کے لیے کھاتے ہیں، باقی لوگ صحت کے لیے کھاتے ہیں. تو آج صحت کی باتیں ہونی ہیں کہ غذا جو ہے وہ صحت مندانہ غذا کیا ہو سکتی ہے اور اس سے آپ کی جو بیماریاں ہیں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. یہ بہت ایک بڑا خاص قسم کا یہ پروگرام ہے اور ہم لائیو سیشن کرنے جا رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ اس کو انجوائے کریں گے. جو دوست گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو وہ گھر میں بیٹھ کے لائیو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری بیٹھک کا لان ہے اور یہیں پہ آپ بہت ساری نشستیں دیکھ چکے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ خواجہ مظہر جو ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کا سارا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے انہوں نے. ڈاکٹر صاحب کی ڈسکوری بھی وہ انہی کی مرہون منت ہے کہ آج وہ ہمارے تک پہنچی اور یہ ہماری خوش بختی ہے. تو باقی باتیں پھر وہ بتائیں گی، آپ کو اپنا وہ تعارف بھی کروائیں گی اور اس کے متعلق جو بھی انہوں نے بات کرنی ہے وہ ضرور کریں گی. ٹھیک ہے، مائک صاحب ہی جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ واقعی بہت آنر کی بات ہے اور مطلب یہاں آ کے بے انتہا اچھا لگ رہا ہے. میرا نام ڈاکٹر منیرہ عباسی ہے اور میں بائی ٹریننگ MBBS ڈاکٹر ہوں اور MD ہوں. اور میری ملاقات مظہر صاحب سے بھی پچھلے کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی. ہمارے ایک میوچل زاہد صاحب ہوتے ہیں جہاں سے ان سے ہم چیزیں لیتے ہیں، آرگینک ایگریکلچرل چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. وہ ان کے تھرو ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہماری جب بات ہوئی تو میرے کام پہ بھی بات آئی. تو میرا جو انٹرسٹ ہے وہ لائف سٹائل میڈیسن ہے. تو میری اوریجنل ٹریننگ جو ہے وہ MBBS MD ہے اور اس کے بعد جو اوریجنلی میں نے MBBS پاکستان سے ہی کیا اور پھر ٹریننگ کے لیے انٹرنل میڈیسن میں میں نے ریزیڈنسی کی امریکہ سے اور 2 سال کی فیلوشپ کی اینڈوکرینالوجی میں جو ہارمون میڈیسن ہوتی ہے. اور ٹھیک ہو جائے گا یہ؟ ہاں تو ہارمون میڈیسن ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جو ڈائبٹیز کی اسپیشلٹی ہے، جو بھی ہارمون ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوتے ہیں، جیسے تھائرائڈ ہو گیا، انسولن ہو گئی، اور ان سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیزیزز ہیں وہ اینڈوکرینالوجی کہلاتی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ مجھے وہاں پر میں نے ریزیڈنسی کمپلیٹ کی، وہیں پر مجھے ایز این اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں جاب بھی مل گئی. کام بھی شروع ہو گیا، ایک دن میں پیشنٹس بھی آنے شروع ہو گئے. لیکن آئی تھنک میں نے شاید کوئی 3 سال کام کیا تھا وہاں پر، جب مجھے تھوڑا لوگوں سے بات کر کے یہ احساس شروع ہو گیا کہ لوگ سمٹمس کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم سمٹمس کو ایک ڈائگنوسس دے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو اور پھر ہم میڈیکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس ڈیزیز کو ایک طرح سے مینٹین کرتے ہیں. کیور یا ریمیشن کے بعد ہم ڈیزیزز میں مطلب نہ میری ٹریننگ میں اتنی زیادہ تھی، نہ ہی میں نے خود کبھی اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچا تھا. لیکن فیل یہ ہونے لگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد کہ یہ اب کچھ اتنا آگے نہیں بڑھ رہا، اور ہر سال یہ محسوس ہوتا تھا کہ پچھلی دفعہ سے زیادہ پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے. اچھا، میری اسپیشلٹی میں زیادہ تر یہ کرونک ڈیزیزز آ جاتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، ہارٹ کی پرابلمس ہیں، اسٹروکس ہیں، ہائپر ٹینشن، ہائی کولیسٹرول کی پرابلمس. اور ان کے ساتھ ہی جو پیشنٹس آتے تھے، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو اولڈر پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ آرتھرائٹس کا پرابلم ہے، کوئی امیون میڈیٹڈ پرابلمس ہیں، کینسرز ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال سے ہم سب نے اپنے گھروں میں، اپنے ساتھ کے لوگوں میں یہ چیز ہم نے نوٹس کی ہے کہ لوگوں کو یہ ڈیزیزز ہیں. تو ان کی ریورسل کی کوئی بات نہیں تھی. تو اس کے بعد میڈیسن کو تھوڑے عرصے کے لیے آن ہولڈ کیا اور میں پھر پاکستان آ گئی. اور پاکستان آنے کے بعد میں نے بہت ایکسپلور کیا. پہلے تھوڑا ٹریڈیشنل میڈیسن کی طرف گئی، جو دوسری میڈیکل موڈیلٹیز ہیں جیسے ہومیوپیتھی اور اربل میڈیسن اور آیورویدک. لیکن میں نے سچ ان کی فلسفی کو زیادہ پڑھا. میں نے اس کی کوئی مزید موڈیلٹیز کو بہت زیادہ نہیں سرچ کیا، لیکن جو اس کی مین فلسفی ہے اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ساری موڈیلٹیز ایک ہی بات کر رہی ہیں.
اور وہ یہ ہے کہ لائف سٹائل جو ہے مین جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ ہر ڈیزیز کی روٹ اور ڈیزیز کی روٹ کاز پتہ کرنا ڈائگنوسس جو ہے وہ اور جب ہمیں ڈیزیز کی روٹ کاز پتہ چل جائے گی تو السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت پیاری شازیہ شریف، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ چھوٹا سا کچن گارڈن کا بھی دکھا رہا ہوں میں. جی میڈم کیسی ہیں؟ بہت شکریہ مظہر، ویلڈن. میں نے کہا ہماری بیٹھک کو اور اسلام آباد چیپٹر ایگری ٹورزم کی ٹیم کو شاباش دی جائے. آپ کے آنے سے ایگری ٹورزم کے کاز کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے. ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان میں مسائل کی صحیح معنوں میں نشاندہی بھی کرتے ہیں اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دیتے ہیں. گفتگو تو بڑے عرصے سے ہم سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے آنے سے کاز کو بہت زیادہ اسٹرینتھن ملی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کو اور مجھے دیکھنے سننے والے پاکستان میں والنٹیئر ورک کی اہمیت سمجھیں اور ہماری اس ٹیم کا حصہ بنے، ایگری ٹورزم کا حصہ بنے. صحت مند زندگی کے شعور کے لیے ایگری ٹورزم جو کام کر رہا ہے، کسانوں کی بہتری السلام کے علیکم. لیے ایگری ٹورزم جو کام کر رہا ہے، اس میں سب لوگ اپنا السلام حصہ علیکم. ڈالیں. ابھی جناب ظفر تھاتال صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے پاس، اور ان کی بیگم صاحبہ بھی آئی ہیں، اور آصف ٹیمبر کوٹی نے بھی جوائن کیا. اچھا جی بڑا میم. اچھا جی. بڑے وہ گلیکسیز آف اسلام آباد جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں آ چکے ہیں. سب کو ہمارا سلام بھی کہیے. اور ان ایکٹیویٹیز کو مظہر میں ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہوں کہ اچھا کام کرنا بھی نا ایک توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو دیتا ہے جو اللہ سے یہ توفیق مانگتا ہے. تو اگر زندگی میں غلط کام کرنے کے لیے کمیونٹیز بن سکتی ہیں تو اچھے کام کرنے والے لوگ کیوں نہیں آپس میں جڑ سکتے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایگری ٹورزم کو جوائن کیا اور اس میسج کو آپ لوگ آگے پہنچا رہے ہیں. آج آپ لوگ یہاں پہ میں بہت مس کر رہی ہوں. طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طارق تنویر صاحب اکیلے چلے تھے، اور دیکھیے کہ ایک اچھے کاز کے لیے جب انسان کام کرتا ہے، انسان سفر شروع کرتا ہے تو اس کو لائک مائنڈیڈ اچھے لوگ ملتے جاتے ہیں. آج یہاں پہ ہماری بیٹھک میں آپ کا آج کا یہ پروگرام اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی پاکستان میں جو ہیں ایسے کام کرنے کے لیے اور ایسے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں. السلام علیکم زعفران صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ یہ بہت تو بہت مجھے مبارکباد ڈاکٹر جی. صاحب جو بات کر رہی ہیں وہ کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا چلا کہ شازیہ آئی ہوئی ہے ادھر. چلے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا جی، کیسے آپ ہیں کی آپ جی؟ پارٹیسپیشن بہت ہو گئی بہت نا. مبارکباد. بہت اچھا لگا کہ آج خیر آپ نے ممالک. یہاں پہ بالآخر کچن گارڈننگ کا افتتاح کر دیا ہے. ہاں جی، بس یہ آپ کو پتا ہے نا، یہ مٹی کو سونا کرنے والے جو ہے نا جڑ جائیں تو پھر میں ہاں ہمیشہ بے شک جی. طارق تنویر صاحب کو کہتا ہوتا تھا کہ کہنے سے نہیں ہوتا، کچھ کوئی ماڈل بناتے ہیں، کوئی ہمارے لیے کوئی. نہیں جی، دیکھیں بڑے شاندار لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ابھی میں نے دیکھا ہے ظفر تھاتال صاحب بھی آئے ہیں، وہ بھی اور ان کی مسز بھی، دونوں بڑے پیشنیٹ گارڈنرز ہیں جی. آپ جی ان کے ساتھ، آپ ان کو یہاں پہ اپنے ساتھ رکھیں. آصف آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر جی. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کے، اور اسی طرح انشاءاللہ دیے سے دیا جلتا جائے گا، لوگ جڑتے جائیں گے. اور یہاں پہ بڑے عرصے سے ضرورت تھی ہمیں، اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ضرورت تھی. لوگ دور دور سے ہماری بیٹھک کو دیکھتے تھے، سب کے منہ میں بالکل پانی بالکل آتا ایسی تھا بات یہ ہے. کون سی ہم جگہ ہے جو آپ چند دیوانوں نے ایکسپلور کی بھی ہے. لیکن آج زعفران صاحب نے یہاں پہ سارے لوگوں کو رسائی نہیں دے یہ دی ہے خواجہ کہ صاحب لوگ کا آئیں. سارا کریڈٹ یقین کریں خواجہ صاحب، میں ادھر ہی نہیں بیٹھا تھا، ہاں میں اتنا اس نکما میں مت کوئی ہوں، مجھ شک سے کچھ نہیں. نہیں ہونا تھا. نہیں جی یہ بالکل. اصل میں یہ آپ کے آنے سے تکنیک پہلے ہے نا، مظہر یہ سے تو یہ ان کہہ نے چکی بنی ہوں بنائی ہے. کہ میں نے تو صرف یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا وہ دھکا دیا ہے بس، باقی تو سارا کام ان کا ہوا ہے. ہاں، میں زیادہ انتظار کچھ کر رہا کرنے تھا کی کہ ضرورت کوئی ہاں نہیں آگے ہے. نہیں، سے کہہ دے. بے شک جی بے شک. اور چلیں اندر آپ یہ واپس. اس طرح کے دھکے بہت اچھے ہیں. ہم اس گفتگو کو میرے خیال میں اب مختصر کرتے ہیں اور باقی آڈینس جی کی طرف چلتے ہیں تاکہ جو اصل کام ہے وہ پروگرام کا ہو. آپ سب کو بہت بہت جی مبارکباد. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام. وعلیکم السلام. چلیں جی، بہت بہت شکریہ. ابھی ہم اپنا پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس کی آپ کو ریکارڈنگ بھی لائیو اویلیبل ہوگی. تو ابھی ہم ذرا اس ساری گفتگو جو ہے ہماری اس وقت جو ریکارڈنگ ٹیم، کیمرہ ٹیم بھی کام کر رہی ہے،
تو آپ کو اپڈیٹ مزید کریں گے. آپ میں سے طارق بھائی اگر آپ آنا چاہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کیمرہ پہ میں لے لیتا ہوں. طارق تنویر صاحب اگر آپ کیمرہ پہ آنا چاہ رہے ہیں تو پلیز آپ جوائن کریں, میں آپ کو ریکویسٹ بھیج رہا ہوں. یہ دہلی سال کو اکثر مطلب